اور اپنے رشتہ داروں سے بھی بھلائی کرو، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ اور یاد رکھیں کہ جن کے رشتہ دار غریب ہیں، حتیٰ کہ حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے کہ جس آدمی کے رشتہ دار غریب ہوں اس کو جائز بھی نہیں کہ وہ زکوٰۃ کسی دوسرے کو دے، یعنی اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے، اپنی خیرات کا پیسہ جو ہے، سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دے، کیونکہ رشتہ داروں کا حق اللہ نے قرآن میں بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس لیے فرمایا وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، فرمایا سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دو۔ اسی لیے میرے آقا نے خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش سے ایک دفعہ مخاطب ہو کے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے مکے والو، میں تبلیغ پر، اللہ کے دین کی دعوت پر تم سے کوئی پیسے تو نہیں مانگتا، تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگتا، لیکن کم از کم تم میرے رشتہ دار تو ہو۔ اگر میری بات نہیں مان سکتے ہو، اگر تم کلمہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو ظالموں میرے راستے میں کانٹے تو نہ بچھاؤ، میرے راستے میں پتھر تو نہ بچھاؤ، میرے ساتھ دشمنی تو نہ کرو، کم از کم کچھ اس رشتہ داری کا تو احساس کرو۔ تو لہذا رشتہ داری کا فرائض جو ہے، اور رشتہ داری میں بھی یاد رکھو آج ہم سب رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لیکن کون سے رشتہ داروں کے ساتھ؟ جو رشتہ دار ہمارے ساتھ تعلق رکھیں۔ اگر کوئی رشتہ دار ہم سے تھوڑی سی زیادتی کرے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، اور بلکہ آج کل مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ اپنے ماں باپ کے رشتہ دار جو ہیں ان سے تو خیر زیادہ تعلق نہیں رکھتا، لیکن بیوی کے جو رشتہ دار ہیں وہ گویا کہ اس کے ماں باپ وہی بن جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے جب آدمی اپنے والدین کے، اپنے ماں باپ کے خون کا لحاظ نہیں کر رہا ہے، تو بیوی کے رشتہ داروں کا لحاظ کرنا جو ہے شریعت کے اندر مقدم نہیں۔ سب سے پہلے حق ان کا ہے جو تمہارے والدین سے تمہارے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ حکم دیا کہ تم جو ہے کم از کم اپنی قرابت داری کا خیال کرو، لیکن تم لوگوں نے تو قرابت داریوں کو بھی توڑ ڈالا، تم لوگوں نے تو ذوی القربیٰ کا بھی کوئی خیال نہیں کیا۔ فرمایا یہ بھی